السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم سورۃ البینہ پڑھیں گے۔ میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا، لام میم کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے بیکاز آف ساکن، ٹھیک ہے، یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، میم ساکن ہے، اس کو بولتے ہیں سکون سائن، تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا لام میم کے ساتھ۔ یا کے اوپر زبر ہے، یا کو نیل الذین، نون زیر لام نل، لام کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے، تشدید کے اوپر لام کے اوپر زبر ہے، تو آپ نون لام کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، پھر اس کو تشدید والا لفظ کو الف کے ساتھ زبر کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لم یکن الذین، ذال کو کھینچیں گے تھوڑا سا کیونکہ نیچے زیر ہے، اور یا ساکن آ رہا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ لم یکن الذین کفروا، را کو موٹا کرنا ہے، تھوڑا سا کھینچنا بھی ہے، را کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن ہے، کفروا من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، تا کو کھینچنا ہے، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر، والمشرکین، واو لام کے ساتھ مل رہا ہے، میم شین کے ساتھ ملے گا، کاف کو کھینچنا ہے، کاف کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ منفکین، اب یہاں پہ نون پر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کلر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پنک کلر یہاں پہ، اس کے بعد فا کاف کے ساتھ ملے گا، یہاں اس کے اوپر تشدید ہے، فا کاف کے ساتھ ملے گا اور کاف کو نیچے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، منفکینہ، ٹھیک ہے، کاف کو کھینچنا بھی ہے، یہاں پر ہمارے پاس یا ساکن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کھینچیں گے کاف کی، جب بھی کسی لفظ کے نیچے زیر آ جائے اور اس کے بعد یا ساکن آ جائے تو اس کو کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حتی، تا کو کھینچنا ہے کیونکہ کھڑی زبر ہے اس کے اوپر، ہا تا کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، تأتیہم البینہ، اب یہاں پہ تا، جب بھی الف کے اوپر یا حمزہ کے اوپر یہ ساکن والا سکون والا سائن آ جائے تو اس پر جھٹکے کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تأتیہم البینہ، آخر میں ہا کی آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہاں پہ آپ سوچیں گے کہ ہم نے اس کو تا کیوں نہیں پڑھا، اس لفظ پر یہ جو ہا کی شکل کی جو تا ہوتی ہے، یہاں پر جب رکتے ہیں تو ہم ہا کی آواز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسولم، رسولم، سین کو واو کے ساتھ ملانا ہے اور تھوڑا کھینچنا ہے کیونکہ سین کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ رول ہے، ٹھیک ہے۔ را کو موٹا کرنا ہے، رسول من اللہ، میم پر غنہ کرنا ہے، نیچے زیر ہے، لام کو موٹا کرنا ہے اور اس کو کھینچنا بھی ہے، ٹھیک ہے، نون لام کے ساتھ مل رہا ہے۔ یتلو صحفم، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، صوت کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، صح، ہے کو پراپرلی گلے کے اوپر والی حصے سے آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ فم، اب یہاں پہ فن نہیں کرنا، فا میم کے ساتھ، اب فا کے بعد آ رہا ہے میم تشدید کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فن نہیں کرنا چاہیے، فم، فا میم کے ساتھ ڈائریکٹ ملے گا، صحفم مطہرہ، تو کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور را کو بھی موٹا کرنا ہے، اور ویسے ہی جیسے میں نے بتایا کہ جب ہا کی شکل والی تا ہو، ہا کی شکل والی تا ہو تو اس پر جب رکتے ہیں تو ہا کی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اب فیہا، میں نے فا کو کھینچا، نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے، اس وجہ سے ہم نے کھینچا، ہا کھینچنا ہے اس کو بھی، ہا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، جب کسی لفظ کے اوپر زبر آ جائے اور اس کے بعد الف آ جائے تو اس کو کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتب قیمہ، قاف کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہا آخر میں آواز نکالنی ہے ہا کی۔ وما تفرق الذین، وما میم کو کھینچنا ہے، تافا، ٹھیک ہے، را کو موٹا کرنا ہے، تفرق قاف کو بھی موٹا کرنا ہے، قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ الذین، ذال کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا دال زیر
یا زید، زال کو کس طرح سے آواز نکالنی ہے؟ سافٹ آواز نکالنی ہے، زبان کی نوک کو اوپر والی دو دانتوں کے کناروں پر جب لگاتے ہیں تو زال کی آواز سافٹ نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ او تو، اچھا یہاں پہ الف کو بھی کھینچنا ہے کیونکہ الف کے اوپر پیش ہے، جب کسی لفظ کے اوپر پیش آ جائے اس کے بعد واو ساکن آ جائے تو اس کو کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ او تل، تا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، او تل کتاب، تا کو کھینچنا ہے، کھڑی زبر ہے۔ الا من بعد، اب یہاں پہ نون کی آواز نہیں نکالیں گے کیونکہ چھوٹا میم آ گیا ہے، تو نون جب نون ساکن کے ساتھ چھوٹا میم آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ میم کی آواز نکالیں گے، میم، من غلط ہے، ٹھیک ہے۔ بعد ما جاءتهم البینہ، جیم کو لمبا کرنا ہے، اس کے بعد دیکھیں مدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اب یہاں پہ میم کو کھینچنا ہے، اس کے اوپر مدہ بھی ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے، وما امروا، را کو بھی کھینچنا ہے کیونکہ ایک تو را کے اوپر پیش ہے، اس کو واو ساکن ہے، را کو موٹا بھی کرنا ہے اور اس کو کھینچنا ہے، مطلب کہ اسے ذرا مزید لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ الا، لام کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں لام کے بعد الف بھی ہے، ٹھیک ہے، لام کے اوپر زبر ہے اور الف ہے۔ لیعبدوا اللہ، دال کو لام سے ملانا ہے، لام کو موٹا بھی کرنا ہے کیونکہ کھڑی زبر ہے اس کے اوپر۔ مخلصین، خو اور صاد کو موٹا کرنا ہے، لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة، اب یہاں پہ فا کو لمبا کرنا ہے، حمزہ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ حمزہ ہے۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، اب یا فا کے اوپر زبر آ رہی ہے، اس کے بعد الف ہے جس کے اوپر مدہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم فا کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر اگر زبر ہوتا اور مدہ بھی ہوتا پھر اس کو الگ سے ہم لمبا کرتے، الف کو لمبا کرتے، ٹھیک ہے۔ تو فا کو اس وجہ سے ہم فا، اس کے بعد زبر ہے، اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف مدہ کے ساتھ ہے، حنفاء ویقیموا الصلاة، لام کو کڑی زبر ہے اس کے اوپر تو اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اب یہاں پہ ہمارے پاس کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، جب کھڑی زبر آ جائے اس کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، زکاتا، ٹھیک ہے۔ وَذَلِكَ، ٹھیک ہے، اب دال کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، دین القیمہ، دال کو تھوڑا کھینچتے ہیں کہ دال کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں نے جیسے بتایا تھا کہ الف اور حمزہ کے اوپر جب بھی یہ سکون والا سائن آ جائے تو اس کا اس کو جھٹکے کی آواز اور نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، ٹھیک ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، قوف کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، آخر میں ہا کی آواز ہو۔ ان الذین، نون پر غنہ کرنا ہے، لام سا ملانا ہے، ذال کو سافٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا کھینچنا ہے، کفروا، را کو موٹا کرنا ہے اور کھینچنا بھی ہے کیونکہ اوپر پیش ہے اور اس پہ واو ساکن ہے، کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، اب دیکھیں من اہل الکتابی، تا کے اوپر کھڑی زبر پھر سے آگئی، اس کو کھینچنا ہے، والمشرکین، کاف کو میں نے کھینچا کیونکہ نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، فی نار جہنم، فی کو بھی میں نے کھینچا، زیر ہے اس کے بعد یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، نون کو بھی کھینچنا ہے کیونکہ زبر ہے اس کے بعد الف ہے، جہنم، نون پر غنہ کرنا ہے، خالدین، خو کو موٹا کرنا ہے اور کھڑی زبر ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، دال کو کھینچنا ہے، زیر یا، ٹھیک ہے، فیہا، اب فا کو بھی کھینچنا ہے، ہا کو بھی کھینچنا ہے کیونکہ فا کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے تو یہاں بھی کھینچیں گے، اور ہا کے اوپر زبر ہے اس کے بعد الف آ رہا ہے تو اس کو بھی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ خالدین فیہا اولئک، لام کو میں نے کھینچا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور مدہ بھی ہے تو لمبا کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، زیادہ 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے۔ ہم شر البریہ، را کو موٹا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ان
الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. نون پر غنہ کرنا ہے، زال کو کھینچنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، آمنو، نون کو بھی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. پیشہ اور واو ساکن. وعملوا الصالحات، صاد کو موٹا کرنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے تو کھینچیں گے بھی، ٹھیک ہے. ہا کو بھی کھینچنا ہے آپ کو، ہا کو پراپرلی آپ نے گلے کے اوپر والی سے آواز نکالنی ہے. اولئک هم خیر البریہ. اب خو کو موٹا کرنا ہے، را کو بھی موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے. را کو لام کے ساتھ ملانا ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری. اب زا جو ہے، زا کو سخت آواز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. زا اور زا میں فرق ہونا چاہیے. زال کی آواز سافٹ ہے اور زا کی آواز سخت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے. اس کے بعد الف پر مدہ آ رہا ہے، تو چونکہ الف کے اوپر الگ سے زبر نہیں ہے تو اس کو الگ سے نہیں پڑھتے، تو ہم جب الف زا کے بعد آ رہا ہے تو ہم زا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. جزاؤہم. اب یہاں پہ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں واو ہے اور اس کے اوپر حمزہ ہے، تو جب بھی حمزہ کسی لفظ کے اوپر آ جائے تو وہ حمزہ ہی پڑھتے ہیں، وہ لفظ نہیں پڑھیں گے. اب واو یہاں پہ ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. عند ربہم، واو کو موٹا کرنا ہے. جنات، نون پر غنہ کرنا ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے تو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے تھوڑا سا. عدن تجری، ٹھیک ہے. یہاں پہ را کو بھی کھینچنا ہے، زیر ہے اور یا ساکن ہے. من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. نون پر غنہ کرنا ہے. تح، ہا کو پراپرلی گلے کے اوپر والی سے آواز نکالنی ہے. تحت حل، اور یہ والا جو ہا ہوتا ہے، یہ والا ہا، اور یہ دوسرا والا ہا جو ہے یہاں، یہ والا، یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، ان کو سینے سے آواز نکالتے ہیں، یا گلے کے نچلے حصے سے، مطلب سینے کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس ہا کی آواز، اور یہ جو دوسرا والا، یہ والا ہا ہے جی، جو بغیر نقطے والا ہوتا ہے، مطلب جیم کی شکل کا، اس کو گلے کے اوپر والی سے آواز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. ہا، اور یہ ہے ہا. حل انہار، ہا کو یہاں پہ بھی سیم سینے سے آواز نکالیں گے اور کھڑی زبر ہے اس کو کھینچیں گے. اور را اور خو کو موٹا کرنا ہے، خو کو موٹا بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، کھینچنا ہے اس کو. فیہا ابدا. اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ابدا کیوں کیا ہے، ابدن کیوں نہیں پڑھا میں نے، دیکھیں اب یہاں پہ توئی آ رہی ہے چھوٹی والی، یہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں روکیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سٹاپ، ایک قسم کا آپ کو ایک سائن ہے ایک قسم کا، ٹھیک ہے، کہ آپ یہاں پہ رکیں. تو اب یہاں پہ جب رک رہے ہیں تو اب یہاں یہ دیکھیں گے کہ یار دال کے اوپر دو زبر ہیں اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو اس کا مطلب، تو پھر ہم اس کو دا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نہ کہ ابد. غلط ہو جائے گا، ابد کریں گے تو غلط ہے، یا ابدن اگر کریں گے تو پھر بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. ابدا، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے رکنا ہے، سٹاپ ہونا ہے تب. رضی را اور ضاد کو موٹا کرنا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ رضی اللہ، یا کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور لام کو موٹا بھی کرنا ہے، اس کو کھینچنا بھی ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر. عنہم ورضوا عنہ قل ذالک لمن خشی ربہ. اب یہاں پہ زال کو کھینچنا ہے، اس پر کھڑی زبر ہے، یہاں پہ خو کو موٹا کرنا ہے اور را کو بھی موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. جزاک اللہ، السلام علیکم.